نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں مال دیا ہو، صدقہ خیرات کی ہوئی ہو، تو وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جن ہر کاموں کی وجہ سے ہمارا یہ نیک عمل ضائع ہو سکتا ہے، پہلے تو بات تو یہ کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں کہ ہم بہت بڑے سخی ہیں، بہت بڑے حاتم تائی ہیں، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرنے والے ہیں، لوگوں میں ہماری مشہوری ہو جائے، تو پھر وہ جو مال ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہوا ہے اس کی کوئی اللہ کے ہاں حیثیت نہیں رہے گی، کوئی وقت نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ریاکاری کے ریا کے اندر آ جائے گا کہ میں بہت بڑا اپنے آپ کو شو کرواؤں۔ اللہ معاف فرمائے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات ہم دنیاوی مقاصد کے حصول کی خاطر، میں نے بڑے بڑے ذمہ داران کو دیکھا کہ غریبوں کو بے شک 5 کلو آٹے کا تھیلا پکڑا رہے ہیں کسی غریب عورت کو، تو وہ بھی تصویر بنوا کے تو اگلے دن اخبار میں چڑھائی ہوتی ہے، دیکھو جی فلاں حضرت صاحب، فلاں جو بھی صاحب ہیں، رہنما ہیں، وہ دیکھیں جی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ڈرامہ بازی ہے، یہ صرف اور صرف ریاکاری ہے کہ آپ کسی غریب کو دینے لگے ہیں، وہ بھی 5 کلو ہی دینے لگے ہیں تو اس کی بھی تشہیر پورے جہاں تک اخبار جائے گی، جہاں تک میڈیا پہنچائے گا، اس کی تشہیر ہوگی جی فلاں وہ اتنی غریب ہے کہ اس کو جو ہے وہ 5 کلو آٹا وہاں سے ملا۔ یہ ساری کی ساری ریاکاری ہے، اور اس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اجر و ثواب اگر کمانا ہے تو اپنی نیت کو سب سے پہلے درست کریں۔ انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی عمل ہے اس کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے کہ کس نیت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے۔ مشہوری ہے تو مشہوری ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، ریاکاری ہے، ریاکار بن جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، تشہیر مقصد ہے، تشہیر ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ اعمال اگر برباد ہوتے ہیں انسان کے تو ریاکاری کی وجہ سے، جب دل میں ریا آ جائے، میں بہت امیر، میں بہت بڑے فن خان، اور میں بہت بڑا کوئی ساہوکار، لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، لوگوں غریبوں کے ساتھ میں جو ہے وہ مدد کر رہا ہوں، ان کے تحفے تحائف دے رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، ایسے عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری بات، گھٹیا چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا مجھے پسند ہی نہیں ہے، نہ میں خود استعمال کرتا ہوں، نہ میری اولاد استعمال کرتی ہے، نہ میرے گھر میں وہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ میں اپنے ملازموں کو بھی وہ چیز دیتا ہوں جو میرے پسند ہی نہیں، گھٹیا ترین مال ہے، میں اٹھا کے اللہ کے راستے میں اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عمل نہیں۔ اور اس کا حوالہ میں گزشتہ ایک گفتگو میں دے چکا ہوں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں محبوب ہے، جو جس چیز سے تمہیں محبت ہو، وہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے ہو، اللہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا، اس کی نیکی تمہیں نہیں ملے گی۔ اور تیسری بات، کسی کے ساتھ اگر اللہ نے تمہیں توفیق عطا کر دی احسان کرنے کی، بھلا کرنے کی، تو پھر زندگی میں جب کبھی موقع آیا تو احسان جتلانا شروع کر دے انسان کہ میں نے فلاں وقت تیری مدد کی تھی، فلاں تیرے اوپر میں نے احسان کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ہی تو نے یہ جتلایا وہ تیرا عمل برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس عمل کی اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جو شخص دنیا کی زندگی میں کسی کے ساتھ احسان کرنے کے بعد زندگی میں اس پر احسان جتلاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ معافی کرنا یا اس کا اجر دینا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جو دنیا کی زندگی میں کسی کے ساتھ احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کمانا ممکن نہیں۔
اللہ کی توفیق سے اگر نیکی اللہ نے توفیق عطا کر دی کہ نیک کام کوئی کر لیا، پھر اس کو بچاؤ. کہیں شیطان تمہارے دل میں ریاکاری ڈال کر، کہیں تمہارے شیطان تمہارے دل کے اندر ایسی بات ڈال کر کہ جس سے تم احسان جتلا دو، اس کے ساتھ جو بھلا کیا اس کو جتلانا شروع کر دو، تمہارا وہ عمل برباد نہ کر دے. عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ یہ نیک عمل کیا ہے، اللہ اب تیری سے یہ دعا ہے، اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس کو ہمارے نامہ اعمال کے اندر محفوظ فرما، اس کو ضائع ہونے سے بچا، ہمیں ریاکاری سے بچا. تب تمہارے اور میرے اعمال اس وقت قبول رہیں گے، اس وقت محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے بعد پھر ان کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے.